ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پہ اس کا حکم ہو گیا کہ مشرکہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، لیکن مومن کنیز جو ہے بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نکاح میں نہ دو اپنی عورتوں کو مشرکوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو بات ہو گیا، واضح ہوگی کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے اگر غلام مسلمان بھی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو آزاد مشرکہ ہے۔ والعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، لیکن مومن غلام جو ہے بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں، یعنی عورتوں کے لیے نصیحت ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک تو بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے، بخشش کی طرف بلاتا ہے اس کے اذن سے۔ ویبین آیاتہ للناس، اور واضح فرماتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یسألونک عن المحیض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، قل هو اذى، فرمائیے انہیں کہ یہ اس سے تکلیف کی حالت ہے۔ اور فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور قریب نہ جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو حیض کی حالت میں عورت سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے۔ وہ یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پس آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے نیکیاں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے۔ وبشر المؤمنین، اور یہ خوشخبری دے دیجیے مومنوں کے لیے، ساری خوشخبریاں انہی کے لیے ہیں۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ بنا لیا کرو اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ کی قسمیں کھانا بہت زیادہ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کی کوشش نہ کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے وہ لغو جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں تو بات پوچھ نہیں کرتا، یعنی وہ جو ایک بندہ ویسے کھا لیتا ہے واللہ، جیسے عربوں کے ہیں واللہ تاللہ، یا ہم کہیں اللہ کی قسم، ایک ہے باقاعدہ جو قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم کھانا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ضرور پکڑ ہوگی۔ ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ پکڑے گا تمہیں ان پر جس کا ارادہ کیا ہے تمہارے دلوں نے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہرحال بخشنے والا ہے اور حلیم ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان کے لیے جو قسم اٹھا لیں قریب نہ جانے کی اپنی بیویوں کے۔ تربص اربعۃ اشہر، تو وہ 4 مہینے کی مدت ان کے لیے طے ہو چکی ہے، یعنی جو قسم کھا لیں کہ جب ہم عورتوں سے صحبت نہیں کریں گے، اللہ نے کہا کہ یہ کوئی چکر نہیں ہے، عورتیں تمہاری غلام نہیں ہیں، 4 مہینوں کی تمہارے پاس مہلت ہے، اس کے بعد اگر تم نہیں ان کے صحبت کرنا چاہتے تو پھر ان کو طلاق دو۔ فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور پھر اگر وہ پکا ارادہ کر ہی چکے ہیں طلاق کا، تو فإن اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ طلاق کا جو حکم ہے اب اس کے بارے میں اب چیزیں آ رہی ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک ان کی عدت ہے، اس کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں۔ تو اگر کوئی جو ہے عورت ہے وہ اس کے رحم میں بچہ ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، جو بھی اداری بات آگے نکاح اس نے کرنا ہے ان سے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے کے اس مدت میں اگر وہ چاہیں، اس دوران جو عدت ہے اس دوران اس کی جو ہے یہ حکم ان کو ہے کہ وہ واپس لے سکتے ہیں۔ ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے ان پر حقوق ہیں مردوں کے دستور کے مطابق۔ وللرجال علیہن درجہ، وہ الگ بات ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے ایک درجہ ان پر فضیلت دی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ الطلاق مرتان، اور طلاق جو ہے جو طلاق رجی جو ہے وہ تو 2 بار ہے، یعنی 2 بار طلاق کے دوران جو ہے وہ واپسی ہو سکتی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ 2 اگر طلاقیں دے دی ہیں اور دوسری طلاق کی بھی عدت ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے واپسی ہو سکتی ہے،
دو طلاقوں کی اگر عدت ختم نہیں ہوئی دوسری طلاق کی تو ویسے ہی آپ رجوع کر سکتے ہیں، اگر عدت ختم ہو گیا تو پھر نکاح کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اجازت ہے کہ واپس جو ہے عورت کو لیا جا سکتا ہے۔ 3 طلاق دے دیں تو پھر اس کے بعد واپس نہیں ہو سکتی۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، اور جائز نہیں تمہارے لیے تم لو اس میں سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی، یعنی جو بھی تم نے دے رکھا ہے وہ انہی کا ہے، ان کا حق ہے۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود۔ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود، تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر اس میں کہ وہ عورت خود کو چھڑائے جس سے، یعنی اگر جو ہے وہ لڑائی لڑائی ہو رہی ہے اور وہ نکلنا اس سچویشن سے مشکل ہو رہا ہے، تو عورت کچھ اگر اپنے جو ہے وہ مرضی سے کچھ دے دے اس پھڈے کو ختم کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مردوں کو یہی حکم ہے کہ وہ ان سے واپس کچھ نہ لیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس تجاوز مت کیا کرو ان سے۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جس نے تجاوز کیا اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ پھر جو ہیں ظالم ہیں۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ طلاق دے اسے تیسری بار، فلا تحل له من بعد، تو اب وہ عورت حلال نہیں ہے اس کے لیے اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے اس کے سوا۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ دوسرا بھی خاوند بھی طلاق دے دے اسے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں خیال کرتے ہوں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، تو ٹھیک ہے، وہ ان کو دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، وہ واضح کرتا ہے انہیں ان کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوگی، 3 طلاقوں کے بعد اب واپس دوبارہ سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ اس کی عورت کی شادی کسی اور جگہ سے ہو، کسی مرد سے ہو، اور اس کے بعد وہ طلاق دیتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر اجازت ہے۔ ہاں، زبردستی یہ کام کرنا جیسے وہ حلالہ کروانا جیسے کرتے ہیں، وہ تو بہت بڑا جرم ہے، اور انفارچونیٹلی وہ بھی جو ہے ہمارے ہاں یہ موجود ہے ہمارے حلقوں میں، بہت بڑا ظلم ہے۔ بہرحال یہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو 1 یا 2 بار، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو پھر وہ پہنچنے کو آئیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا رخصت کرو بھلائی کے ساتھ، یہ کام بھی بھلائی سے ہی ہونا چاہیے، یہ لڑائی پھڈا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، نہ روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو ان پہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے بھی پھر ایسا کیا، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بنا لو اللہ کی آیات کو مذاق۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ بھی یاد رکھو جو نازل کیا ہے اس نے تم پر کتاب اور حکمت میں، یعظکم بہ، اور وہ نصیحت کر رہا ہے تمہیں اس کے ساتھ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو 1 یا 2 بار، فبلغن اجلہن فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو تم مت روکو انہیں وہ جو نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دونوں راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر، ٹھیک ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ حکم ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کی اسے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہی زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، زیادہ ستھری بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہی اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ بات وہی میں نے کہا تھا نا کہ باٹم لائن ہے، اس کو ذہن میں جو ہے وہ گاڑ دینا چاہیے، جو ہے انگریو کر دینا چاہیے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے اولاد کو پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ پلانے کی مدت کو، ٹھیک ہے۔ اب طلاق ہو گئی ہے، عورت کے پاس بچہ تھا، وہ 2 سال اس نے دودھ پلانا ہے، اس کو دودھ پلانا چاہیے، اگر مرد چاہتا ہے تو وہ پلائے گی۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور اس کے ذمہ جس کا بچہ ہے ان کا کھانا اور ان کا لباس ہے دستور کے مطابق۔ اس دوران جس کا بچہ ہے پھر وہ اس کا سارا نان نفقہ پکڑے گا، وہ جو ہے نان نفقہ اس کے ذمہ ہوگا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی جو ہے وہ استطاعت سے زیادہ جو ہے بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا تضار والدتم بولدہا، اور نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے اس کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ فإن اراد فصالا عن تراض منہما وتشاور، اگر وہ دونوں ارادہ
کر لے دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، فلا جناح علیہما، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تسترضعوا اولادکم، اگر تم چاہو کہ دودھ پلاؤ کسی دائیا سے اپنی اولاد کو، یعنی اگریمنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس دوران جو ہے ایک دائیا ہم ہائر کر لیتے ہیں وہ اس کو دودھ پلائے گی، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر جو تم پورا ادا کر دو، جو بھی دائیا ہے جو تم نے دینا تھا دستور کے مطابق اس کو دے دو، تو اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے بس ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم، جو لوگ فوت ہو جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ دیں اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو چاہیے کہ وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 راتیں، تو 4 مہینے 10 راتیں ان کی عدت ہوگی، جو جن کے شوہر ان کو چھوڑ جائیں اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ فاذا بلغنا اجلہن، اور پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کی مدت کو، تو فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے لیے دستور کے مطابق، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ تم اشارتاً پیش کرو نکاح کا پیغام عورتوں کے لیے، یعنی اس دوران پیغام تو دیا جا سکتا ہے کیونکہ ظاہری بات اس کا خامند تو فوت ہو چکا ہے عورت کا، اس کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے لیکن نکاح نہیں ہو سکتا۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس کو پوشیدہ رکھو اپنی جیوں میں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم یاد کرتے رہتے ہو انہیں، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن کوئی وعدہ نہ کرنا ان سے خفیہ طور پر اس دوران، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم کہہ دو کوئی بھلی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت کا حکم اپنی مدت کو، پوری عدت ہو جائے تب تم اس کے اندر اس کے ساتھ اگریمنٹ کر سکتے ہو، اس عورت کے ساتھ پہلے نہیں کر سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تمہارے جیوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، سو ڈرتے رہو اس سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، یہ بھی یاد رہو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اگر تم طلاق دو عورتوں کو، مالم تمسوہن، کہ وہ کہ نہیں چھوا تم نے جن کو، یعنی غیر مدخولہ عورت ہے، نکاح ہو گیا لیکن ابھی صحبت نہیں ہوئی، اس ایسی عورت کا حکم ڈیفرنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا۔ او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے نہیں مقرر کیا ان کے لیے مہر، ومتعوہن، تو کچھ سامان دو انہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی عورت کو اگر تم نے نکاح تو ہو گیا لیکن یہ ہے کہ ابھی مہر بعد میں دینا تھا تم نے، تو اگر تم نے نہیں دیا تو کچھ دے دو اگر تمہیں طلاق دینی ہے اس کو، اس کا بھی حق ہے۔ علی الموسی قدر، خوشحال پر دینا واجب ہے اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدر، اور اگر کوئی تنگ دست ہے اس پر بھی اپنی حیثیت کے مطابق دینا واجب ہے۔ متاعا بالمعروف، سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں پر تو یہ لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا تھا، فقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، فنصف ما فرضتم، تو نصف دینا ہوگا اس کا جو تم نے مقرر کیا ہے، تو جتنا بھی مقرر کیا تھا اس کا نصف جو ہے ٹھیک ہے وہ ان کے اوپر ہوگا، باقی آپ بے شک نہ دو۔ الا ان یعفون، سوائے ایسے کہ وہ عورتیں معافی کر دیں، وہ جو نصف ان کا حق تھا وہ بھی معاف کر دیتی ہیں، ایسی غیر مدخولہ عورتیں تو وہ ان کا حق ہے وہ معاف کر سکتی ہیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، یا وہی بندہ معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ وان تعفو اقرب للتقوی، اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی سے۔ ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور نہ بھولو احسان کرنا آپس میں، احسان بہرحال کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے، یہی ہے حکم تو وہی ہے، ٹھیک ہے، حکم تو یہ ہے کہ قتل ہوا ہے کوئی شخص تو اس کے ورثہ قاتل کو قتل کروا دیں، لیکن احسان یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیں، اور جو ہے اس کے جو بھی عدت جو اس کی وہ رقم ہے بلڈ منی ہے وہ لے لے، تو بعد اس طریقے سے ہر جگہ پہ احسان کی روش رہے گی تو پھر حسن معاشرت اسی کا نام ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پہ جو درمیانی نماز ہے اس کی۔ اب یہ دیکھیں اس دوران نکاح کے سارے معاملات میں نماز کا خاص طور پہ ذکر آیا، کیونکہ ایسے جو اوقات پھڈے ہوتے ہیں اس میں نماز تو بھول جاتی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نماز نہ بھولا کرو، نماز جب انسان بھولتا ہے اللہ کی یاد نہیں رہتی، اللہ یاد نہیں رہے گا تو پھر انسان ظلم کرتا ہے، احسان کی روش نہیں، اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ اس ریلیشن شپ کے حوالے سے ذکر آیا۔ حافظوا علی الصلوات، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، فإن خفتم فرجالا اور رکبانا، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر نماز پڑھ لو، فإذا آمنتم، جب امن کی حالت میں تم آ جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم، یاد کرو اللہ کو جیسے
اس نے سکھایا معلوم تکونوا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ ایون دشمن پیچھے لگا ہوا ہے تو چلتے ہوئے بھی جو ہے وہ دوڑتے ہوئے جو ہے آپ نے نیت کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے. ہاں عمل کی حالت میں ہو تو دوبارہ اس کو لوٹا دینا ہے. تو نماز کی معافی نہیں ہے، ایون کہ دشمن پیچھے لگا ہو تب بھی جو ہے یہ اس کی معافی نہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، نہیں چاہیے کہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں، انہیں چاہیے کہ وصیت کر دیں اپنی بیویوں کو خرچ دینے کی 1 سال تک بغیر انہیں گھر سے نکالے ہوئے. تو ایک تو بات آ گئی تھی کہ بھی 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر کوئی احسان کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر جائے کہ بھی 1 سال تک میری عورت کا حق ہے کہ وہ گھر سے اس کو کوئی نہ نکالے، تو یہ بھی جائز ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے لیے دستور کے مطابق. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دینا ہے دستور کے مطابق. حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر جو ہے فرض ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیات، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہے وہ سمجھو.